السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ایک پوسٹ میرے سامنے آئی جسے دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اکثر لوگ جو واٹس ایپ یونیورسٹی سے اسلامک نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اکثر ایسے جاہلانہ دعویٰ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ ہی پیر. ان پوسٹوں کے اندر آپ کو کچھ تو بھی باتیں ہوں گی، اس میں دلیل کچھ نہیں ہوگی، صرف دعویٰ ہوگا اور وہ دعویٰ بھی سچائی سے کوسوں دور ہوگا. تو ایسی ہی ایک پوسٹ میں آپ کو یہاں شیئر کر کے اس کا جواب ان جاہلوں کو دینا چاہوں گا جو آئے دن اسلام کی دشمنی میں مسلمانوں سے نفرت میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سب سے پہلے تو اس پوسٹ کرنے والے گوبر بھکت نے کہا کہ صرف اس پتھر کو چاٹنے کے لیے مسلمان ساری زندگی کی کمائی گنوانے جاتے ہیں. اس میسیج کو پڑھتے ہی اس شخص کی جہالت کا اندازہ ہو گیا کہ اس شخص کے دماغ میں غوبر اور بھوسا ہی بھرا ہے. اگر اس میں تھوڑا بھی علم حاصل کیا ہوتا تو یہ بولنے سے پہلے اس بات کو جان لیتا کہ سنگ اسود کو چوما جاتا ہے نہ کہ چاٹا جاتا ہے. اور بلکہ حج و عمرہ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں زیادہ تر تو اس کو چھو بھی نہیں پاتے، کیونکہ اس وقت بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ وہ سنگ اسود تک پہنچ بھی نہیں پاتے، لیکن وہ دور سے ہی اشارے کے ذریعے اپنی محبت سنگ اسود تک پہنچاتے ہیں. اور اگر سنگ اسود وہاں نہیں بھی ہو جہاں پر ابھی اس وقت موجود ہے اور تب بھی لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے، یعنی کہ سنگ اسود کی وہاں موجودگی اس بات کی دلیل نہیں ہے، یا سنگ اسود کا وہاں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ لوگ وہاں جا کر اس کو چومنے جاتے ہیں یا اس کے سامنے عبادت کرنے جاتے ہیں. اگر سنگ اسود وہاں نہیں بھی ہو تب بھی لوگ حج کے لیے جائیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، اور ایسا پاس میں ہوا بھی ہے. 930 عیسوی میں کرامتی قوم، ایک قوم تھی جو کرامہ کے نام سے مشہور تھی، اس نے کعبے پر حملہ کیا اور سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا. اس کے بعد سنگ اسود کو کعبے سے اکھاڑ کر بحرین کی طرف لے گئے، اور اس قوم کے لڑاکے ابو طاہر الکرامتی کے ساتھ آئے تھے کعبے پر حملہ کرنے کے لیے. اس دوران سنگ اسود 22 سے 23 سال تک لگ بھگ کعبے سے دور رہا، یعنی کہ 22 سے 23 سال تک کعبے میں سنگ اسود موجود نہیں تھا جہاں وہ آج موجود ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وہاں پر رکھا تھا. وہ وہاں 22 سے 23 سال تک موجود نہیں رہا. ان 22 سے 23 سال کے عرصے میں بھی حج ہوتے رہے. لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ حج کے لیے جاتے، کعبے کا طواف کرتے، اور اس طرف جہاں سنگ اسود ہوا کرتا تھا وہاں اشارہ کر کر اور اپنی عقیدت اور اپنی محبت وہاں پہنچاتے. پتہ چلا کہ سنگ اسود کا وہاں پر ہونا یا نہ ہونا اس بات کے لیے دلالت نہیں کرتا کہ سنگ اسود وہاں ہوگا جبھی حج ہوگا، یا سنگ اسود وہاں ہوگا جبھی وہاں عمرہ ہوگا، یا سنگ اسود وہاں ہوگا تو لوگ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. جب سنگ اسود بحرین میں تھا، وہ وہاں سے نکال لیا گیا تھا، تب لوگوں نے بحرین کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، نہ ہی بحرین جا کر لوگوں نے حج ادا کیا. ایسا بھی نہیں ہوا، بلکہ سنگ اسود کی موجودگی ہونا یا نہ ہونا اس سے حج اور عمرہ پر کوئی اثر نہیں ہوا. دراصل سنگ اسود کو اس لیے چوما جاتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو چوما تھا. سنگ اسود کا بوسہ لینا یہ ایک سنت ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ مکہ تشریف لاتے تو پہلے طواف شروع کرتے وقت کعبے کا طواف شروع کرتے اس وقت حجر اسود کو بوسہ دیتے، اور پہلے 7 چکروں اور میں سے پہلے 3 چکروں میں، یعنی کہ جو پہلے 7 چکر ہم کعبے کا لگاتے ہیں، 7 بار طواف کرتے ہیں، ان میں سے 3 جو چکر ہوتے ہیں اس میں رمل کیا کرتے. یہ صحیح بخاری شریف میں آپ کو مل جائے گا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو سنگ اسود کو چوما جاتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسری پوسٹ میں یہ گوبر بھکت کہتا ہے کہ کعبہ میں لگے پتھر کو چومتے ہو اور چاٹتے ہو، پھر اسی کے سامنے عبادت کرتے ہو. دراصل ایسا اعتراض اکثر گوبر بھکت کیا کرتے ہیں جن کے دماغوں میں گوبر کے علاوہ کچھ نہیں بھرا، مسلمانوں سے دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں بھرا ہے. مسلمان کعبے کی عبادت کرتے ہیں، یہ اہل مشرکین کا دعویٰ بھی ہے، اور بعض اسلام فوبس کا بھی دعویٰ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کعبے کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اب تو یہ اس سے آگے بڑھ چکے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سنگ اسود کی عبادت کرتے ہیں.
اور یہ اعتراض ان کی جہالت یا اسلام سے دشمنی یا مسلمانوں سے نفرت سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے، صرف ان کی نفرت اور ان کی دشمنی اور ان کا اسلام و فوب ہی ظاہر ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ایک سادہ سا علم رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ کعبہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک سمت ہے، یعنی کہ ڈائریکشن ہے، نہ کہ عبادت کی کوئی چیز۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کعبے کے متعلق، آپ دیکھیں سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 144 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ جب مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، تب مسلمان اپنی سمت جو ہے وہ یروشلم کی طرف کیا کرتے تھے اور مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ مسلمانوں کا پہلا کعبہ تھا۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہر نماز کے بعد آپ آسمان کی طرف رخ کرتے اور یہ سوچتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوگا اور ہم مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے تمام مسلمان قبلہ اول کی طرف رخ کر ہی نماز پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ لگا کہ کعبہ صرف ڈائریکشن ہے، نہ کہ کوئی عبادت کی چیز۔ ٹھیک اسی طرح حجر اسود صرف ایک پتھر ہے جس کی عظمت بہت خاص ہے، لیکن وہ عبادت کی کوئی چیز نہیں، بلکہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ نفع و نقصان سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی ہوتا ہے۔ کوئی پتھر کسی طرح کا نفع و نقصان اللہ کی اجازت کے بنا نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نہ دیکھتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس سے ہمیں پتہ لگا کہ نہ تو مسلمان کعبے کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی مسلمان حجر اسود کو چاٹتے ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کو عقیدت کی باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قبلہ کیا اور ہمارے لیے ایک سمت قائم کی۔ پتہ چلا کہ مسلمان نہ کعبے کی عبادت کرتے ہیں نہ ہی حجر اسود کی۔ اور ایک خاص بات پتہ چلی کہ گوبر بھکت گوبری ہیں، ان کے دماغ میں بھسا اور گوبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انہیں جہاں سے کوئی چیز ملتی ہے وہ کاپی کر کے پیسٹ کر دیتے ہیں۔ انہیں کتابوں سے کوئی سروکار نہیں، انہیں علم دین یا علم دنیا سمجھنے سے کوئی سروکار نہیں، انہیں صرف اس بات کا ہے، انہیں بس یہی لگتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے بس مسلمانوں کو ہرٹ کرے، مسلمانوں کے دین کو نشانہ بنائے، اسلام کو نشانہ بنائے۔ اسی سے ان کے روح کو سکون ملتا ہے، ان کی نفس اسی سے شانت ہوتی ہے، اور یہ ہر برائی کر لے تب بھی وہ اس کو برا نہ سمجھتے ہوئے انہیں یہی لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارے مذہب کے لیے بہتر ہے۔ اگر واقعی میں جو یہ لوگ اسلام کے لیے نفرت پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے نفرت پھیلا رہے ہیں، اگر یہی چیز ان کا دھرم ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہیں مذہب کے معاملے میں اور غور کرنا چاہیے اور اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ کیا یہ واقعی اس خالق کائنات کے بتائے ہوئے نظام کے تحت چل رہے ہیں، کیا اس خالق کائنات کی رضا پہ چل رہے ہیں، یا یہ صرف اپنی نفس کو ہی لے کر اپنی نفس پر ہی چلنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، اس طرح کے کئی اعتراضات اسلام پر پہلے بھی انگشت زنی ہوتی رہی ہے، جن کا دندان شکن جواب ہر دور میں اس کا دندان شکن جواب دیا جاتا رہا ہے، اور انشاءاللہ العظیم آگے بھی دیتے رہیں گے، اور ضرور اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں اسلام کو نقش فرما دے گا جن کے دل اللہ کی طرف جھکتے ہیں، جس کے دل اس خالق کائنات کی طرف جھکتے ہیں، جن کے دل اس خالق کائنات کو پہچاننے کی طرف جھکتے ہیں۔ اور سچ کی تلاش میں انسان کو ہر وقت ہونا چاہیے، اور کبھی ہرگز ایسے جھوٹوں پر جو جھوٹ کو ہی اپنا دھرم بنائے بیٹھے ہیں
اس پر ہرگز نہیں چلنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔